کہ نوبل ایجوکیشن اکیڈمی ہیرا پبلک اسکول اعظم گڑھ میں 1 نومبر سے 1 دسمبر تک پورے ایک ماہ شخصیت سازی اور اس کی نشوونما کے لیے ایک معیاری ورکشاپ منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد دنیا کا سامنا کرنے اور لوگوں تک اپنے جذبات و احساسات اور خیالات کو پیش کرنے کے لیے بھرپور اعتماد پیدا کرنا ہے، روانی اور سلاست کے ساتھ انگریزی بولنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور اپنی گفتگو سے سامعین کو متاثر کرنے کا ہنر دینا پیش نظر ہے۔ اس ورکشاپ میں حصہ لینے والی خواتین کے لیے الگ بیچ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی معیار کا حامل آڈیٹوریم ایک محفوظ کیمپس میں فراہم کیا جائے گا۔ ورکشاپ کے اندر ان مقاصد کو حاصل کرنے کی پوری کوشش ہوگی کہ عوام الناس کے ساتھ گفتگو کرنے کی مہارت پیدا کی جائے، آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے، روزمرہ استعمال میں آنے والے انگریزی گرامر کو اچھی طرح سمجھا جائے، کردار سازی اور اس کی نشوونما کو یقینی بنایا جائے۔ یہ ورکشاپ نہ صرف ہائی اسکول کالج کے طلبہ، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اسکالرز کو حصہ لینے کے لیے مدعو کرتا ہے، بلکہ مدرسے سے تعلیم حاصل کیے ہوئے طلبہ، ملازمت کے متلاشی اور پیشہ ور افراد کو بھی شرکت کی پرخلوص دعوت دیتا ہے۔ غیر مقامی لوگوں کے لیے یعنی اعظم گڑھ سے باہر کی شرکاء کے لیے ہیرا پبلک اسکول اپنے کیمپس ہی میں ایک محفوظ موضوع رہائش کا بندوبست اور کھانے پینے کا بھی اہتمام کرے گا۔ انتہائی محدود نشستیں ہیں، آج ہی اپنی نشست رجسٹر کروا لیں۔ رجسٹریشن کے لیے رابطہ کریں 8400748383 یا پھر 8299811686 پر رابطہ فرمائیں۔ جے ہند، آداب، میں ہوں شمیم جراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر و نظر چینل۔ سب سے تیز اور تازہ سماچار دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اب خبر وستار سے۔ یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے فتگدیاں گاؤں میں موجود نوبل ایجوکیشن اکیڈمی ہیرا پبلک اسکول میں آئندہ 1 نومبر سے 1 دسمبر تک شخصیت سازی پر جو ورکشاپ ہونے جا رہا ہے، جس کے بارے میں ہمارے چینل کے ذریعے معلومات دی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ علمی شخصیت طارق اعظم صاحب کی سرپرستی میں ہیرا پبلک اسکول محض تعلیمی ادارہ نہیں رہ گیا ہے، بلکہ جدید ترین اصولوں کا ایک مرکز بھی بنتا جا رہا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی ادارے میں طالب علموں کی شخصیت کو بنانے اور ان کو باہر کی دنیا سے روبرو ہونے، لوگوں کے مزاج کو سمجھ کر بات کرنے اور اپنی باتوں کو ان کے دل و دماغ تک پہنچانے اور اپنی بات کو عقلی لحاظ سے پیش کرنے اور سماج کے لیے ضروری کاموں سے آگاہ کرنے کی تربیت دی جاتی ہو۔ لیکن ہیرا پبلک اسکول میں اس بات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ بچے صرف سند لے کر نہ نکلیں، بلکہ عملی لحاظ سے بھی ان کو تعلیم و تربیت کے ذریعے تیار کیا جائے کہ وہ باہر کی دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑ سکیں اور اپنی لسانی صلاحیتوں سے لوگوں کو متاثر کر سکیں۔ اسی کام کے لیے مشہور ٹرینر رمیز عبدالودود کو بلایا گیا ہے، جو اس قسم کے تربیتی آداب سکھانے میں ایک خاص شہرت رکھتے ہیں اور ان کو پورے ملک اور بیرون ملک میں بلایا جاتا ہے۔ ہیرا پبلک اسکول کے چیئرمین طارق اعظم صاحب کی محنت ہے کہ ایسے شہرت یافتہ ٹرینر کی خدمات اپنے بچوں کے لیے انہوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ پروگرام صرف اسکولوں، کالجوں اور مدارس کے طلبہ ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعلیمی اداروں کی طالبات اور خواتین کے لیے خاص انتظام کیا گیا ہے۔ طالبات کے لیے الگ سے مسٹر رمیز عبدالودود کی طرح ایک ممتاز ٹرینر محترمہ رافعہ ساجد کو بھی بلایا گیا ہے، جو بچیوں کو الگ سے جدید ترین ضرورتوں کو سامنے رکھ کر ترقی کرنے کا ہنر سکھائیں گی اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کا بہترین عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے تربیتی پروگرام پیش کریں گی۔ محترم حضرات و سامعین کرام، طارق اعظم صاحب کا یہی ماننا ہے کہ اچھی بات تبھی اثر انداز ہوتی ہے جب وہ اچھے طور پر پیش کی جائے، جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے کہ لوگوں سے نہایت خوبصورتی سے بات کرو اور بات رکھو۔ اسی قول کی اشاعت کے لیے ہیرا پبلک اسکول میں یہ ورکشاپ ہونے جا رہا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو دونوں شہرت یافتہ ٹرینر مسٹر رمیز عبدالودود اور محترمہ رافعہ ساجد کی تعلیمی جھلکیاں دکھاتے ہیں، جو ہیرا پبلک اسکول میں ہونے والے شخصیت سازی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ورکشاپ میں آ رہے ہیں، جنہوں نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بیرون ممالک میں اپنے تربیتی پروگراموں کے ذریعے علمی حلقوں اور تعلیمی اداروں میں ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ تمہاری شکر گزاری کا صلہ تمہیں یہ دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس کے بہکاوے میں نہیں آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہی اللہ کو منظور ہے تو مجھے بھی یہی منظور ہے۔ But the test, the trials and tribulations did not end there. God tested him with his health. His entire body was affected with a skin disease. اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کے دل اور ان کی زبان کے علاوہ
کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ زخم نہ ہو. ان کے بدن پہ اتنے زخم ہو گئے تھے کہ ان کی کھال ان کے بدن سے اترنے لگی, یہاں تک کہ ان کی ہڈی اور ان کا گوشت نظر آنے لگا. We fall ill for a few weeks, for a few months, اور ہمیں معلوم ہے ہم کس نا امیدی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں. He did not complain to God. جتنے بھی لوگ ان کے قریب تھے سب دور ہوتے چلے گئے, کیونکہ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کچھ دینے کو بچا نہیں تھا. There was no one to ask about his well-being except his wife, حضرت رحمہ. And a point came جب حضرت ایوب علیہ السلام زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے. Her wife came to him اور انہوں نے فرمایا کہ آپ تو پیغمبر ہیں, آپ دعا کیجئے اللہ آپ کے حال کو بہتر کرے گا. And listen to what حضرت ایوب علیہ السلام said. انہوں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ نے مجھے کتنے سال کی فراوانی کی زندگی دی, خوشحال زندگی دی. How many years? She replied, 80 years or so, یہی کچھ 80 سال. He said 80 years of good life, 80 years of blessings. اور مجھے بیماری میں, مجھے اس امتحان میں صرف 7 سال ہوئے ہیں. How can I be so ungrateful to God? How can I complain? 7 years, not a month or two, not a few years. 7 years, and this was his response. He never lost hope. And the tests and tribulations did not end at 7 years. Oh, grieving heart, you will mend. Do not despair. These restless minds will find tranquility. Do not lose hope. دور گردوں گرد و روزی بر مراد ما نرفت, دائماً یکساں نہ باشد حال دوران غم مخور. If these passing moments do not move according to our will today, do not lose hope, for the spheres of time are not constant. Do not despair. ہن مشو نا امید چون واقف نہیں از سر غیب, باشد اندر پردہ بازی ہے پنہن غم مخور. Do not lose hope, for the limited knowingness cannot fathom the unseen. Behind the curtains, hidden scenes are in play. Do not lose hope. گرچہ منزل خطرناک است و مقصد بس